بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں۔ میں آپ کی میزبان سحر حسین، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 اگست ہے، 3 ذی القعدہ ہے اور بدھ کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوگا۔ پہلے آپ کی خدمت میں دعا پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت کا سیگمنٹ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا سے تمشار ہے، مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، مجھ کو یقین ہے، مجھ کو یقین ہے، آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے، بے پردگی ہے عام، پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے ایمان، آ جائیے ایمان، آ جائیے ایمان، گر دیر ہے مشیت پروردگار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، اتارا ہے یا حسین، اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائیں بنت نبی کے حصار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اس دور پر خطر میں ہے دشوار منزلیں، مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے، روزہ نماز و حج کے مناسک ادا کرے، ہم شام و کربلا کی زیارت کو جا سکے، آ جائے گا قرار دل بے قرار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، خود کش ہے بم دھماکے حدے ظلم و جور ہے، کچھ سامنے ہے اور پس منظر کچھ اور ہے، اب بھی یزیدیت کے مظالم کا طور ہے، گرچہ یہ مومنین پہ مشکل کا دور ہے، مشکل کا دور ہے، مشکل کا دور ہے، دنیا کے درد و غم ہے بھلا کس شمار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے
انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ اہل عزا کو جرأت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے، تعمیر چاہیے، تعمیر چاہیے، آ جائے گی بہار سجڑے دیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ الفاظ سے دلوں پہ حکومت ملی مجھے، مظلوم یہ حسین سے طاقت ملی مجھے، منبر ملا حسین کا عزت ملی مجھے، بدلے میں ایک اشک کے جنت ملی مجھے، جنت ملی مجھے، جنت ملی مجھے، گھاٹا کبھی ہوا نہیں اس کاروبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے، کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے، سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے، ذکر امام عصر میں حصہ قمر ملے، حصہ قمر ملے، حصہ قمر ملے، میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار۔ جی ناظرین، ہدیہ عقیدت اور دعا کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج بدھ کا روز ہے۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو اس کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہدایت کی بات ہوا کرتا ہے، اور ہدایت کی بات آپ کے لیے ہمیشہ پیش کرتے ہیں علی بھائی، تو ہدایت کی بات کے لیے علی بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کو ہدایت کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لیجیے۔ آج ظہرین ہوگی 1:04 اور مغربین ہوگی 8:30، اور فجر انشاءاللہ کل انجام پائے گی 4:11۔ تو یہ تو تھی ناظرین نماز کی ٹائمنگ، اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد ہم بڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجیں گے، اور اس کے بعد آپ کا ایک قول نقل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم چونکہ پوری دنیا اس وقت ایک مختلف ٹیکنالوجیز وغیرہ کے آنے سے ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، تمام لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژنس کے ذریعے ایک دوسرے کی ثقافت کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کی تمام تہذیب کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پر اسلام کی جو ہے وہ حقانیت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ دوسری قومیں جو کہ بہت دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ سویلائزڈ ہیں، مگر وہاں پر ان چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے، مطلب راستہ چلتے ہوئے بوڑھے لوگوں کو جو ہے وہ کیئر نہیں کی جاتی، یا ان کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں کی جاتی۔ یہاں پر تو خالی ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک امت کے اس فرد کی بات ہو رہی ہے جو کہ بزرگی کے حصے میں
عمر کے اس حصے میں آ گیا ہے کہ جس میں اس پر بزرگی طاری ہو گئی ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بزرگ ہو گیا ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا گویا کہ میری عزت کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے اسلامی معاشرے کو تشکیل فرمایا، اتنا ایک ایک چیز، ایک ایک نقطے کا خیال رکھا گیا ہے، چونکہ الہی دین ہے، اور الہی دین جو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر گفتگو نہ کی گئی ہو، جس کو باقاعدہ سنوارا نہ گیا ہو، اس کو سجایا نہ گیا ہو۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے اپنی تعلیمات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک فخر بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی معاشرے کی جو ہے وہ زبو حالی کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس الہامی کتاب ہو، جس کے پاس ایسے رہنما ہوں، جس کے پاس ایسے ہادی و رہبران ہوں، جس کے پاس ایسا مکتب ہو، اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم پستی میں جا رہے ہوں اور لوگوں کے اعلی کار بن رہے ہوں اور امت کے اندر انتشار اور فتنہ پھوٹ رہا ہو، تو یہاں پر جو ہے وہ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ایک اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو کہ تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اس کی لاجک کو، اس کی منطق کو ایک عام آدمی جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا، اس پر نہیں بتایا جا سکتا، مگر اگر من و ان فالو کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کے ثمرات ضرور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین حرکت ہے، اسلام اور انسان جو ہے وہ فطر اللہ پہ خلق کیا گیا ہے، تو ان دونوں کا رابطہ جا کے باہم ہو جاتا ہے، انسان کی عملی زندگی کا اور اسلام کے رہنما اصولوں کا۔ تو یہاں پر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بے پناہ گہرائی شامل ہے، جس کے سائنٹیفک پہلو بھی ہوں گے اور اس کے کچھ معنوی اور روحانی پہلو بھی ضرور اس میں ہوں گے، کہ آپ نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ بعض دفعہ ہم ڈاکٹر کے کہنے پر دوا کھا لیتے ہیں اور ہمارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا فارمولہ کیا ہے، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صرف ایک ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے سے اس دوا کو کھا لیتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جاننا، دین کے اندر فہم رکھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور بہت ثواب کا اور بہت ہی مطلب انسان کی مطلب اس کے لیے ایک فکری ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر اگر ایک انسان نہیں بھی جانتا مگر ان کو معصوم ہستی سمجھ کے فالو کر لیتا ہے تو کم از کم اس کے فائدے سے محروم نہیں ہوگا، وہ ضرور اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کر کہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں بھی جا سکتے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں تو ہمارا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا۔ ایک اور قول حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس درخت پہ زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ عموماً لوگوں کا نشانہ بنتے ہیں اور لوگ انہی پہ زیادہ ہجوم کرتے ہیں، مگر جس کے اوپر کوئی پھل ہی نہیں ہوگا تو اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہیں ہونا، سمجھ لینا تم ایک شجر ثمردار ہو، شجر سایہ دار ہو، ایک ثمر سے لدا ہوا درخت ہو۔ خدا نے تمہیں وہ خصوصیات، وہ عنایات، وہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ حسد میں اور جلن میں بعض لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگنور کریں اور ان بتائے ہوئے رہنما اصولوں پر، ان ہادیان کی طرف سے جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے حجت خدا بن کر آئے، ہمارے لیے اسوہ مطلب کامل رول ماڈل بنے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ مولا ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، وہ جس طرح سے بتائیں ہمیں کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہارا دل کوئی دکھائے تم ناراض نہ ہونا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہوں، اس کا جواب پلٹ کر اسی انداز سے نہ دیں، کیونکہ یہ ایک مومن کے شایان شان نہیں ہوتا۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ خواہشات بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر آپ اپنی ذات میں آزاد ہیں اور آپ کا تسلط اپنی ذات کے اوپر ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بادشاہ اور حاکم ایسے ہوتے ہیں جس طرح مولا اشارہ فرما رہے ہیں، وہ ان کی جاگیر میں، ان کی رعایا میں، ان کی مملکت میں زمین تو بہت ہوتی ہے، مگر اگر حقیقتاً دیکھا جائے، غور کیا جائے تو وہ اپنے ایک مختصر سے وجود پر بھی حاکم نہیں ہوتے،
وہ اس کے بھی مالک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، ان کی خواہشات کے وہ اپنی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، وہ ان کو غلام بنائے ہوئے ہوتی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتے۔ مگر اس کے مقابلے میں ایک غلام جو صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، جو اپنے احساسات کو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے، جو اپنے نفس کو طاہر کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، وہ صبر جو ہے اس غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک تزکیہ نفس کی ایک منزل پہ آ جاتا ہے، وہ ذکر الہی سے لطف لے سکتا ہے، کیونکہ دلوں کا چین تو خدا نے اپنی تسبیح میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر جو چین ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ ایک اور قول امام زین العابدین علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے، شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے، اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پہ فخر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت قول ہے کہ جو انسانی شرف ہے، انسان کی جو اصل فضیلت ہے وہ اس کے کمالات ہیں، تو وہ اپنے کمالات پہ انسان شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے پیسے پر غرور نہیں کرتا، کہ اس کو پتہ ہے یہ آج میرے ہاتھ میں، کل دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، پرسوں تیسرے کے ہاتھ میں ہوگا۔ پیسہ تو گھومتا رہتا ہے، ہاتھوں کا میل ہے، پیسہ بس اتنا انسان کے سے اتنا استفادہ ہو کہ اس میں اس کی عزت نہ جائے، اپنی زندگی ایک احسن طریقے سے باعزت طریقے سے گزار دے، تو یہ بہت اچھا استعمال ہے اس پیسے کا، رزق حلال کا۔ مگر انسانی شرف یہ ہے کہ وہ اپنے کمالات پر، اپنی فتوحات پر، اپنے علمی کارناموں پر جو ہے وہ فخر کرے، اس پر خوش ہو۔ مگر اس کے بدلے میں جو ایک کمینہ شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے کمالات انسانی کی طرف تو وہ توجہ ہی نہیں دیتا، وہ صرف اپنے پیسے کے اوپر فخر کرتا رہتا ہے، اس مال کے اوپر جو اس نے لوگوں سے لوٹ کے جمع کیا، لوگوں سے چاہے ظلم کے ذریعے جمع ہوا ہو، چاہے اس کو وراثت میں ملا ہو، کسی بھی طرح سے ہو، وہ اپنے مال و دولت پہ فخر کرتا رہتا ہے، اور یہ پہچان ہے، مولا فرماتے ہیں یہ کمین شخص کی پہچان ہے۔ اگر شریف شخص کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ وہ کمالات انسانی کی طرف متوجہ ہے، وہ انسانی کمالات پہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنی شرف اور فضیلت پہ خوش ہوتا ہے جو خدا نے اس کو عنایت کی، جو خدا نے اس کو جو ہے وہ دی ہے۔ ایک اور قول امام حسین علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے تو سامنے سے کتنی سادہ سی بات ہے، مگر بے پناہ گہرائی، بے پناہ جو ہے وہ اس کے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ اگر صرف انسان اسی کو سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی، اور خالی زندگی ہی نہیں سنورے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیونکہ جو شخص اس راستے پہ کامزن ہو جائے کہ جی اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے، جس قدر ممکن ہو سکے، میں لوگوں کے کام آؤں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ملوں، ان کی مشکلات میں ان کا حامی و ناصر بنوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا شرف ہے، اتنے حسنات ہیں اس کے، اتنا احسن عمل ہے کہ اگر وہ صرف اس ایک قول کو لے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی تو زندگی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حالانکہ اگر اس کو یوں پڑھا جائے تو ہم یہ بچپن میں سیکھتے ہیں، جب بچہ بالکل اپنے ایک عقل و شعور کو مطلب اس کا تھوڑا تھوڑا فہم کھلا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہے لیسن ہے تمہارا۔ سامنے سے تو بات ہے جو ہم نے 1,00,000 بار سنی ہوئی ہے، مگر اگر اس کو معنوی نگاہوں سے دیکھا جائے اور اس کی تاثیر میں اتر کے اس کو درک کیا جائے، محسوس کیا جائے، تو یہ بے پناہ خزانے اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ امام کا کلام کا امام ہوا کرتا ہے، الامام الکلام، الکلام الامام۔ ایک آخری قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا، فرماتے ہیں مومن پر 40 راتیں نہیں گزر پاتی، مومن پر 40 راتیں نہیں گزر پاتی کہ اسے کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جو اسے غمگین کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں جو عموماً مومنین ہوتے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ نہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ، راتوں کو جب سب سو جاتے ہیں وہ خدا کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی لوگ زیادہ مبتلا آزمائش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو ڈھارس دلانے کے لیے
ان کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ تم پر 40 راتیں نہیں گزر پاتی کہ تمہیں کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ اور قربت بڑھے، اس کے ساتھ اور قربت بڑھے، اس کی اتنی آواز کو پسند کرتا ہے تو اس کے اپنی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تاکہ وہ اسے غمگین کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے توسل کو اور بڑھائے، پروردگار کی بارگاہ میں اپنی مناجات کو اور بڑھائے۔ یہ عبد اور معبود کے درمیان بین عبد والمعبود ایک ایسا رشتہ ہے جو اس کو موت تک لے کے جاتا ہے اور اس کی آخری سانسوں کو حق کے ساتھ تمام کر دیتا ہے۔ تو خدا ان تمام بہترین راستوں پر ہم دعا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں صدقے میں محمد و آل محمد کے ان بہترین ہستیوں کے طفیل جن کو تو نے برگزیدہ کیا اور تمام عالمین کے لیے اسوہ قرار دیا، اپنی کامل حجت بنا کے بھیجا، پروردگار ان کا واسطہ دیں گے تیری بارگاہ میں کہ ان تمام راستوں کے اوپر، ان تمام بہترین حکایتوں کے اوپر، ان بہترین اقوال کے اوپر، ان بہترین تفاسیر کے اوپر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی، تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں اور معاشرے میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت اقوال پیش کیے اور ان کو سننے کے بعد اور ان پر غور کرنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ ہم آپ اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے باقی کے سیگمنٹ سساور کے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، کہیں مت جائیے گا، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔